اگر ریحان طارق کو اس قانون کا پتا ہوتا تو آج وہ حوالات میں نہ ہوتا، مگر آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں ہوں نا۔ میرا نام ہے فاران احمد چیمہ اور میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹس آف پاکستان ہوں۔ میں آپ تمام لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان کے بڑے مشہور پوڈ کاسٹر ریحان طارق کو NCCI نے ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا۔ سننے میں آیا کہ وہ انگلینڈ گئے ہوئے تھے اپنی چھٹیاں منانے کے لیے، اور جیسے ہی وہ وہاں سے واپس آئے تو ایئرپورٹ پر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پہلے منظر عام پر ان کا ایک وائس نوٹ آیا کہ جس سے یہ بات کلیئر نہیں ہو رہی تھی کہ آخر NCCI نے ان کو کیوں پکڑا، بلکہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی کہ شاید انگلینڈ میں انہوں نے ایک لڑکے کو قیدی نمبر 804 کے اوپر ریپ کرنے کو کہا تھا، تو شاید اس وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ نامناسب بات ہے۔ ان کو کس کیس میں پکڑا گیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیونکہ ریحان طارق پہلے دن سے بڑے مشہور ہیں کہ وہ آئے دن کوئی نہ کوئی گیسٹ کے ساتھ کانٹروورشل موومنٹ بنا لیتے ہیں جو کہ زبان زد عام ہو جاتا ہے، اور اس سے ان کو شہرت ملتی ہے، ویوز ملتے ہیں اور پیسے ملتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا فور دا سیک آف ویوز یا چند پیسے آپ کوئی ایسی بات کرو گے جو کہ آپ کے معاشرے کے اندر انتشار برپا کرے؟ منظر عام پر ایک FIR آئی ہے NCCI کی طرف سے کہ جس میں پیکا کا سیکشن انوالو ہیں اور پاکستان پینل کوڈ 1860 کے کچھ سنگین جرائم والے سیکشنز لگائے گئے ہیں۔ اب یہ کیا سیکشنز ہیں؟ لیجٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حال ہی میں ایک اسلامک اسکالر کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ شوٹ کیا، اور اس پوڈ کاسٹ کے اندر انہوں نے ایسے سوال پوچھے اپنے گیسٹ سے، دوز کویسچنز ور کیپیبل انف ٹو پرووک ڈیبیٹ اینڈ کنٹروورسی بٹوین دا فالوورز آف ڈفرنٹ سیکٹس آف اسلام۔ سادہ لفظوں میں ریحان طارق نے اپنے گیسٹ سے ایسے سوال پوچھے کہ جو انتشار برپا کرنے کے قابل تھے۔ میری خواہش تو ضرور تھی کہ میں ویڈیو آپ کو ضرور دکھاؤں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ ذمہ داری ہے، اگر میں بھی اپنے چینل پر وہی بات دکھاؤں گا یا وہی چیز نشر کروں گا جو کہ بینگ این جرنلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلط چیز ہے، اس سے انتشار برپا ہو سکتا ہے، کسی بندے کے اسلامی جذبات مجروح ہو سکتے ہیں، کسی کے عقیدے کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے، تو میں وہ چیزیں یہاں پر پلے نہیں کروں گا۔ بالکل اسی طرح سے ریحان طارق سے یہ امید بالکل بھی نہیں تھی کہ آپ ایک سمجھدار صحافی ہونے کے ناطے آپ کو یہ شعبہ نہیں دیتا کہ آپ کچھ ویوز کے چکروں میں کسی اسلامک اسکالر کو بٹھا کر ایسی باتیں کروائیں یا اس کو اس طرح سے اکسائیں کہ وہ کوئی ایسی بات کر دے کہ جناب سننے والے لوگوں کے جذبات مجروح ہو جائیں۔ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بیٹھے ہیں، یہ تو وہ ملک ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ اسلام کے نام پر اگر کسی نے الیجٹلی بھی بلاسفمی کر دی، یعنی کہ اگر ابھی جرم ثابت بھی نہیں ہوا، تو لوگ اتنے سینسٹیو ہیں اپنے جذبات کو لے کر کہ وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ اور مشال خان کا کیس اٹھا کر دیکھ لیں، آسیہ بی بی کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں، یا سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جہاں پر ان لوگوں کی ہڈیاں بھی نہ مل سکیں، ان کو یا تو سرے بازار جلا دیا گیا یا پھر ان کو اتنا مارا گیا کہ ان کی ہڈیاں چورن بن کے، چٹخنیاں بن کر بکھر گئیں۔ یہ مثالیں ہیں ہمارے پاکستان۔ تو پھر آپ پڑھے لکھے انسان ہو کر اس طرح کی بات کیسے کر سکتے ہیں صرف چند ویوز کی خاطر؟ اب ان کے اوپر جو دفعات لگی ہیں وہ کیا ہیں اور ان میں کیا سزائیں ہو سکتی ہیں، یہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ان کے اوپر جو FIR درج ہے اس میں مختلف سیکشنز پائے جاتے ہیں۔ پہلے تو پیکا کا سیکشن ہے جو کہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز کا سیکشن نمبر 11 ہے۔ پھر اس کے بعد پاکستان پینل کوڈ 1860 جس کو سادہ لفظوں میں PPC کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کا سیکشن 153A 153A ہے۔ اب یہ سیکشن کیا بات کرتا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو کہ مسلمانوں کے جو فقہ ہیں یا ان جو مسلکیں ہیں ان کے فالورز کے جذبات مجروح ہو سکتے ہیں اور وہ انتشار برپا کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ فالورز کو اکساتے ہو کہ وہ ایک دوسرے کے عقائد کو ٹھیس پہنچائیں، تو اگر آپ یہ حرکت کرتے ہو تو آپ پر سیکشن 153A آف PPC لگے گا کہ جس کی سزاؤں میں 5 سال کی قید ہے۔ پھر اس کے بعد جو بڑا سنگین جرم کی دفعہ ان پر لگی ہے وہ ہے 295A PPC اور 298۔ 295A کہتا ہے سیکشن 95A آف پاکستان پینل کوڈ penalizes deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings. Anyone who insults or attempts to insult the religion or religious belief of class of citizens faces up to 10 years in prison, a fine or both۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان لوگوں کے اسلامی عقائد یا پھر جو مسلمانوں کے عقیدے ہیں، ان کی جو مسلک ہے یا ان کا جو فرقہ ہے،
کوئی آپ ایسی بات کرتے ہو کہ آپ لوگوں کے جذبات مجروح کرتے ہو, ان کو ٹھیس پہنچاتے ہو, تو آپ کے اوپر یہ دفعہ لگ سکتی ہے جس کے بدلے میں آپ کو 10 سال کی قید یا تو جرمانہ اور یا پھر دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. یاد رہے کہ اس offense کا جو کور ہے, جو بنیاد ہے, وہ ہے the law specifically targets spoken or written words are visible representations made with the deliberate and malicious intentions of outraging religious sentiments. اب اگر ہم ریحان طارق صاحب کی ہسٹری کو دیکھیں تو وہ بالکل اسی طرح گیسٹس کو بٹھاتے ہیں اور ان سے کوئی ایسی بات اگلواتے ہیں کہ جس سے سننے والوں کو یا تو تھری ملے اور یا پھر ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے. اب دیکھیں نا, اگر ایک خاص بندے کا تعلق ایک خاص فرقے سے ہے تو اس کو شاید اپنے مخالف جو دوسرا فرقہ ہے اس کو اس سے تکلیف پہنچے. تو آپ کی ذمہ داری جب آپ کیمرے اور مائک کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ایک عام شہری سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. آپ کی ڈیوٹی یہ ہونی چاہیے کہ آپ ہر وہ بات کریں جو کہ معاشرے میں سدھار پیدا کرے. بینگ اے جرنلسٹ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ کنفرنٹ کریں کلچر آف وائلنس کو, انٹائٹلمنٹ کو اور ابیوز آف پاور کو. آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ جناب آپ ایسی بات کریں جو کہ معاشرے میں انتشار برپا کرے یا پھر دنگا فساد کو برپا کرے. پھر اگر ہم سیکشن 298 کی بات کرتے ہیں تو اٹ اسپیسیفکلی کورز دا ایکٹ آف اٹرنگ ورڈز اور میکنگ جیسچرز ود دا ڈیلیبریٹ انٹینٹ ٹو واؤنڈ دا ریلیجیس فیلنگز آف این ادر انڈیویجول. تو اگر آپ پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کر ایک ایسی سوال پوچھیں گے, وہ بندہ جو سامنے بیٹھا ہے اس کے جذبات تو مجروح ہو ہی ہوں, بلکہ اس کو سننے والوں کے بھی ہوں, اس کے فالوورز کو بھی ہوں, یا کسی دوسرے فرقے والے سے بھی ہوں, تو یہ دفعہ آپ پر لگ جاتی ہے اور اس کی سزا بھی اتنی ہے جتنی کہ 295A کی ہے. دیکھیں, ریحان طارق کو ان تمام جرائم میں مجرم پایا جاتا ہے یا نہیں, یہ تو کورٹ آف جورسڈکشن کا کام ہے. یہ نہ تو میرا کام ہے اور نہ آپ کا, ہم تو صرف دیکھنے والے ہیں. ہم نے حال ہی میں یہ وٹنس کیا کہ پوڈ کاسٹ کا ایک طوفان برپا ہو گیا, ایک گیٹ وے کھل گیا. ہر کوئی دوسرا بندہ اپنے گیسٹ کو بلاتا تھا, اسے جناب انٹرویو میں بٹھا کر اس سے سوال پوچھتا تھا کہ جی مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ جو گھڑی پہنی ہے یہ کتنے کی ہے. خواتین کو بٹھا کر پوچھا گیا, ویڈیوز ان کے چہروں پر رکھی گئیں کہ یہ جو ڈانس کر رہی ہیں, یہ رقص آپ کر رہی ہیں, یہ جو آپ لباس آپ نے پہنا ہوا ہے, آپ کو شرم نہیں آتی؟ یا پھر ایسی ایسی چیزیں ان کو لا کر دکھائیں گئیں, جیسے حال ہی میں نے دیکھا کہ ایک انٹرویو دکھایا گیا میرا کو, جو کہ پاکستانی اداکارہ ہیں بڑی سینئر. ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کو پاگل خانے میں ایڈمٹ کر دیا گیا تھا, کیا آپ پاگل ہیں؟ اب دیکھیں, آپ اپنے گیسٹ کو بلا کر اس کے جذبات مجروح نہیں کر سکتے, آپ اس انسان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. آپ کیمرہ آن کر کے اس سے یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا آپ پاگل ہیں. اب میں سمجھتا ہوں یہ تو صحافت کہیں سے نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح سے یہ جو پوڈ کاسٹرز کا ایک ہجوم برپا ہو گیا تھا, جن کی کوشش تھی کہ جی ہم نے ویوز لے کر آنے ہیں, کانٹروورسی کریٹ کرنی ہے, ہم نے جناب 4 پیسے کمانے ہیں, پھر ہمیں کچھ بھی داؤ پہ کیوں نہ لگانا پڑے. مجھے معلوم ہے کہ میں ایسے گیسٹ کو جانتا ہوں جو کہ اب ڈرتے تھے پوڈ کاسٹ پہ جانے سے. ان کو لگتا تھا کہ ہم جائیں گے تو سامنے والا انسان ہماری کردار کشی کرے گا, ہمارے کردار کے چیتھڑے اڑا دے گا, اور ہم وہاں پر خاموشی کے علاوہ کچھ نہیں کر پائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صحافت اس بات کا ہرگز نام نہیں ہے. آپ کو سینسیشنلزم کے نام پر لوگوں کی عزتوں کے چیتھے نہیں اڑانے چاہیے. یہاں کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیا چند ہزار ویوز اور ڈیجیٹل انگیجمنٹ کی خاطر کیا ہمارے سے اسلامی جمہوریہ پاکستان, وہ ملک جو کہ بنہا اسلام کے عقیدے پر ہے, وہاں پر رہنے والے لوگوں کے جذبات کو مجروح کرنا جائز ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ایک وقت پہ لگتا تھا کہ اگر آپ کا تعلق صحافت سے ہے تو شاید آپ قانون سے بالا تر ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ ریحان طارق کا تعلق محسن نقوی صاحب کے چینل سے ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جناب ریحان طارق بطور صحافی بڑے نامی گرامی ہیں, لیکن پھر بھی ایک قانون کراس کرنے پر, اس کی خلاف ورزی کرنے پر ان کے کریئر کا تختہ یا تو لبریز ہو گیا ہے اور یا پھر پلٹ چکا ہے. یہ بات پیغام دیتی ہے ان تمام لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا ہے, مائٹ از رائٹ نہیں ہے. اگر آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے کیوں نہ ہو, کسی بھی پیشے سے کیوں نہ ہو, آپ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں, آپ کو قانون کے ترازو میں تولا جائے گا. اور اگر دیکھا جائے تو حال ہی میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ
کہ ایم پی اے کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی، اسے عدالتوں میں بلایا جاتا ہے، اس کی تفتیش ہوتی ہے، جسٹ بیکاز کہ ایک پاکستانی شہری اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میرے رائٹس ہیں جو کہ مجروح ہوئے ہیں، ان کی وائلیشن ہوئی ہے، اور حکومت وقت اس پر ایکشن لیتی ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ میں آپ تمام لوگوں سے رخصت چاہتے ہوئے صرف ایک گزارش کروں گا کہ آپ زندگی میں کس بھی موقع پر ہوں، پھر وہ چاہے کیمرے کے سامنے بیٹھ کر بات کریں یا چند لوگوں کے سامنے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں، اس کا تعلق آپ کی زبان سے ہوتا ہے، آپ کے منہ سے ادا کیے گئے الفاظ سے ہوتا ہے، اس لیے انہیں ہمیشہ سوچ سمجھ کر ادا کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی سامنے سننے والے کے جذبات مجروح ہو جائیں، پھر وہ چاہے جذبات اس کے ذاتی جذبات سے لے کر ہوں یا پھر اس کے اسلامک عقیدے کے اکارڈنگلی۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔